بسم اللہ الرحمن الرحیم وباب القسم وہی تختص بالظاہر، اور واو قسم ہے اور وہ مختص ہے اس میں ظاہر کے ساتھ، جیسے واللہ والرحمن، اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، لأضربن، میں ضرور ماروں گا، میں البتہ ضرور ماروں گا، فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا، وکی، اور تیری قسم، وتاء القسم وہی تختص باللہ وحدہ، اور وہ مختص ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا تررحمن، رحمان کی قسم، وقولہم ترب الکعبۃ، اور ان کا قول ترب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم، شاذ ہے، وباء القسم، اور بائے قسم، وہی تدخل علی الظاہر والمضمر، اور وہ داخل ہوتی ہے اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر پر، جیسے باللہ وبالرحمن وبک، اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، اور تمہاری قسم۔ تو حروف جارہ میں سے ایک واو قسم ہے، واو قسم اس پہ ظاہر پر داخل ہوتی ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتی، جیسے واللہ یا والرحمن لأضربن، یہ اللہ اور رحمان اس میں ظاہر ہیں، چونکہ ضمیر پر داخل نہیں ہوتی اسی وجہ سے وکے نہیں کہا جائے گا۔ حروف جارہ میں سے ایک واو قسم ہے، واو قسم صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتی ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتی، جیسے واللہ والرحمن لأضربن، اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، میں البتہ ضرور ماروں گا۔ یہاں پر لفظ اللہ اور لفظ الرحمن اس میں ظاہر ہیں، چونکہ ضمیر پر داخل نہیں ہوتی تو وکے نہیں کہا جائے گا۔ حروف جارہ میں سے ایک تائے قسم ہے، تائے قسم صرف لفظ اللہ پر داخل ہوتی ہے، یعنی تاللہ، لہذا تررحمن نہیں کہہ سکتے کیونکہ الرحمن لفظ اللہ نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے، عرب کہتے ہیں ترب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم، یہاں پر تو تائے قسم لفظ اللہ کے غیر پر داخل ہے، جواب دیا کہ یہ شاذ ہے۔ حروف جارہ میں سے ایک تائے قسم ہے، تائے قسم صرف لفظ اللہ پر داخل ہوتی ہے، کسی اور لفظ پر داخل نہیں ہوتی، جیسے تاللہ، تررحمن نہیں کہیں گے۔ سوال ہوتا ہے، عرب تو بولتے ہیں ترب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم، یہ تو لفظ اللہ نہیں ہے، جواب دیا کہ یہ شاذ ہے۔ وباء القسم، حروف جارہ میں سے ایک بائے قسم ہے، بائے قسم اس میں ظاہر، اس میں ضمیر سب پر داخل ہوتی ہے، جیسے باللہ بالرحمن بک، باللہ بالرحمن، یہ اس میں ظاہر پر داخل ہے، اور بکا یہاں پر با ضمیر پر داخل ہے۔ تو حروف جارہ میں سے ایک بائے قسم ہے، بائے قسم اس میں ظاہر، اس میں ضمیر سب پر داخل ہوتی ہے، جیسے باللہ بالرحمن، یہ اس میں ظاہر ہیں، بکا یہ اس میں ضمیر ہے۔ ولا بد للقسم من الجواب، اور قسم کے لیے جواب ضروری ہے، وہی جملۃ، اور وہ جملہ ہوتا ہے، تسمى المقسم علیہا، جس کا نام رکھا جاتا ہے مقسم علیہا، فإن كانت موجبة، پس اگر وہ موجبہ ہو، یجب دخول اللام فی الاسمیۃ والفعلیۃ، واجب ہے لام کا داخل ہونا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں، جیسے واللہ لزید قائم، اللہ کی قسم البتہ زید کھڑا ہونے والا ہے، واللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم میں البتہ ضرور ایسا کروں گا، وَإِنَّ فِي الْإِسْمِيَّةِ، اور اِنَّ جملہ اسمیہ میں، جیسے واللہ إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ، اللہ کی قسم بے شک زید البتہ کھڑا ہونے والا ہے، وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اور اگر وہ جملہ منفیہ ہو، وجب دخول ما ولا، تو واجب ہے ما اور لا کا داخل ہونا، جیسے واللہ ما زید بقائم، اللہ کی قسم زید نہیں ہے کھڑا ہونے والا، واللہ لا یقوم زید، اللہ کی قسم نہیں کھڑا ہوتا زید۔ قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے، جواب قسم جملہ ہوتا ہے جس کو مقسم علیہ بولتے ہیں، وہ جملہ موجبہ ہوگا یا منفیہ ہوگا، اگر موجبہ ہو تو اسمیہ ہوگا یا فعلیہ، اگر فعلیہ ہو تو اس پر لام کا داخل ہونا واجب ہے، جیسے واللہ لأفعلن کذا، اس میں لأفعلن جملہ فعلیہ ہے جس میں لام ہے، اور اگر وہ جملہ اسمیہ ہو تو کبھی صرف اس پر لام داخل کرتے ہیں، جیسے واللہ لزید قائم، کبھی انا اور لام دونوں داخل کرتے ہیں، کبھی انا اور خبر پر لام دونوں داخل ہوتے ہیں، جیسے واللہ ان زیدا لقائم، واللہ ان زیدا لقائم،
اور اگر وہ جملہ منفیہ ہو تو ما اور لا کا داخل ہونا ضروری ہے۔ ما کی مثال واللہ ما زید بقائم، لا کی مثال واللہ لا یقوم زید۔ تو قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے۔ جواب قسم جملہ ہوتا ہے جس کو مقسم علیہ کہتے ہیں، وہ جواب قسم موجبہ ہوگا یا منفیہ۔ موجبہ ہو تو فعلیہ ہوگا یا اسمیہ۔ اگر فعلیہ ہو تو اس میں لام کا داخل ہونا ضروری ہے، جیسے واللہ لأفعلن کذا۔ اگر اسمیہ ہو تو کبھی صرف لام داخل کرتے ہیں، کبھی انا اور خبر پر لام داخل کرتے ہیں۔ صرف لام کی مثال واللہ لزید قائم، انا اور لام دونوں کی مثال واللہ ان زیدا لقائم۔ اور اگر وہ جملہ منفیہ ہو تو ما اور لا کا داخل ہونا ضروری ہے۔ ما کی مثال ما زید بقائم، اور لا کی مثال واللہ لا یقوم زید۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ بے شک جان تو کہ قد یحذف حرف النفی، کبھی حذف کر دیا جاتا ہے حرف نفی کو، لزوال اللبس سے بوجہ التباس کے زائل ہونے کے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول تاللہ تفتأ تذکر یوسف، یعنی لا تفتأ۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ جواب قسم سے کبھی حرف نفی کو حذف کر دیتے ہیں جب التباس کا خطرہ نہ ہو، جیسے تاللہ تفتأ تذکر یوسف، یعنی تاللہ لا تفتأ تذکر یوسف۔ یہاں پر حرف نفی لا کو حذف کر دیا کیونکہ التباس کا خطرہ نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ جواب قسم جب مضارع مثبت ہو تو اس پر لام کا داخل ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں پر لام داخل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں جواب قسم مضارع مثبت نہیں ہے، مضارع منفی ہے، لا کو حذف کر دیا گیا۔ ایک فائدہ بیان کیا، کبھی جواب قسم سے حرف نفی کو حذف کر دیتے ہیں کیونکہ التباس کا خطرہ نہیں ہوتا، جیسے تاللہ تفتأ تذکر یوسف، یعنی لا تفتأ تذکر یوسف۔ یہاں پر جواب قسم تفتأ سے لا حرف نفی کو حذف کر دیا کیونکہ التباس کا خطرہ نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ جب جواب قسم مضارع مثبت ہو تو اس پر لام کا داخل ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر تفتأ میں لام داخل نہیں ہے، معلوم ہوا یہ مضارع مثبت نہیں ہے بلکہ مضارع منفی ہے، لا کو حذف کر دیا گیا۔ وَيُحْذَفُ جواب القسم، اور حذف کر دیا جاتا ہے جواب قسم کو، ان تقدم ما يدل علیہ، اگر مقدم ہو وہ چیز کہ جو جواب قسم پر دلالت کرے، جیسے زید قائم واللہ، زید کھڑا ہونے والا ہے اللہ کی قسم، او توسط القسم، یا درمیان میں آ جائے قسم، جیسے زید واللہ قائم، زید اللہ کی قسم کھڑا ہونے والا ہے۔ دو صورتوں میں جواب قسم کو حذف کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، قسم سے پہلے ایسی چیز ہو جو جواب قسم پر دلالت کرے، جیسے زید قائم واللہ، یعنی واللہ زید قائم، جواب قسم کو حذف کر دیا کیونکہ واللہ سے پہلے زید قائم ہے جو جواب قسم پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 2، قسم درمیان میں آ جائے، زید واللہ قائم، یہاں پر واللہ قسم درمیان میں آ گئی، اسی وجہ سے جواب قسم کو حذف کر دیا۔ دو صورتوں میں جواب قسم حذف کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، قسم سے پہلے ایسی چیز ہو جو جواب قسم پر دلالت کرے، جیسے زید قائم واللہ، اصل میں ہے زید قائم واللہ زید قائم، جواب قسم کو حذف کر دیا کیونکہ پہلے زید قائم اس جواب پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 2، قسم درمیان میں آ جائے، جیسے زید واللہ قائم، یہاں پر واللہ قسم درمیان میں ہے، اسی وجہ سے جواب قسم کو حذف کر دیا۔